تو حضرت کی مجالس سے پہلے ہو رہی تھی، لیکن 1980 میں حضرت والا باقاعدہ خانقاہ کی بڑے حضرت سے شاہ ابرار صاحب سے اجازت مل کر یہ گلشن اقبال میں بنائی تھی، جہاں سے حضرت نے تو ہم اسی وقت کی ہے، یعنی اس کے بننے کے 6 مہینے بعد میں خانقاہ آنا جانا چھوڑ گیا، بنوری ٹاؤن میں ہوتا تھا۔ تو لوگوں کو پہلے بہت ہی وہ بات لگتی تھی کہ وطن یہ کیسی بات ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی یہ باتیں اگرچہ مجھے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگانی پڑ رہی ہے، اس کے لیے لوگ کہتے ہیں آپ اس قسم کی باتیں ممبر سے کرتے ہیں، لیکن جو وقت گزر رہا ہے اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ تمام تر نیکیوں کے باوجود شیطان اس چوہے کی طرح جو اوپر سے بھڑولی ہمارے یہاں ہوتی ہے یا وہ بالکل محفوظ ہوتی ہے، لیکن نیچے سے وہ سوراخ کر کے چوہا وہاں سے گھس جاتا ہے۔ ہم نے یہ منظر کئی دفعہ گھر میں بھی دیکھا ہے بڑے والدہ کے دور، تو جب کھولا تو اس کے اندر جناب اس کے بچے اور مینگنیاں اور گند پورا تباہ کر دیا۔ اس طرح شیطان اور نفس سوراخ کر کے ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اور اوپر سے بظاہر لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، تہجد گزار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو گناہ کا جو تھوڑا سا عنصر ہے وہ ساروں کو برباد کرتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ یہ سوراخ کو پہلے بند کرو، بعد میں بڑھنے کی بھرنے کی فکر کرنا، پہلے سوراخ بند کرو، ورنہ تمہاری ساری قیامت کے دن کچھ بھی نہیں نکلے اور بولے کچھ بھی۔ یہ حضرت کا موضوع یہ تھا۔ میں نے فرمایا بھائی نماز پڑھنی، بھائی وہ تو پڑھنی ہے، یہ نماز کو بچانا کیسے، یہ کر بچے گی کیسے، اس کا نور کیسے بچے گا؟ اور آپ آنکھ خراب ہو رہی ہے، کان خراب، زبان خراب، تو آپ کے نور کیسے بچے گا؟ یہ نور کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ حضرت نے جب یہ موضوع شروع کیا تو اس وقت بہت یعنی ایک ہنگامہ برپا ہوا، میں وہی تھا، یاد کی کیسی، لیکن بعد میں جب اپنے اوپر سب نے غور کیا تو پتہ چلا کہ خود بھی اس میں مبتلا ہے، باوجود ہر طرح کی نیکی کے، کیونکہ شیطان ایسے ہمیں چھوڑ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس سے شیطان کو تکلیف ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں جو بھی ہمیں بتایا گئے ہیں۔ آدم السلام تو بیچارے ابھی آئے تھے، انہوں نے تو کوئی ایسا، ان کا تو کوئی ایسا ماضی نہیں ہے جس سے دشمنی ہو، تو پھر کیوں دشمنی؟ سوچنے کی بات، ان کا تو کوئی ماضی نہیں نا، ایک دشمنی کی کوئی ماضی ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ یوں کیا تھا، میرے ساتھ یوں کیا تھا، اس لیے میری اس کی دشمنی۔ آدم السلام تو ابھی آئے ہیں تو دشمنی ہو گئی۔ تو جو بغیر سبب کے آدم کا دشمن ہے، آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا کیسے یار ہوگا؟ ہمیں نیکیاں کرنے دے گا، نیک بننے دے گا، ابھی تم نیک ہو بچاؤ جی، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمارے پیچھے وہ کہیں نہ کوئی سوراخ لگا کر ہمارے وہاں سے مال چوری کرے گا۔ تو ہمارا کام ہے، یہ حضرت والا کو اللہ نے یہ مجددانہ شان دی کہ ان سوراخوں کی نشاندہی کی، یہ بند کر لو تو تھوڑا مال بھی کافی ہے۔ ایک آدمی کی بچت تھوڑی ہے لیکن بچ جاتا ہے، جیب میں لے کے جاتا ہے نا جی، وہ کامیاب، اور ایک نفع تو بہت ہے لیکن بچتا کچھ نہیں۔ تو اگر کاروبار میں کچھ بچے نہ تو نفع بخشتے ہیں، مجھے بتاؤ آپ کاروباری بندے ہو، لیکن نہیں بچت نہیں، اچھا جتنا یعنی آمدنی خرچ تو کون سی بچت ہے؟ رکھی گلے کا کاروبار نہیں۔ تو والا نے خود یہ فرمایا کہ بھائی یہ میں نے خود ایک بیان کہ بھائی میں نے یہ باتیں ممبر سے کی، عزت کو بھی داؤ پہ لگایا، اور پھر آگے فرمایا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو امت کے فائدے کے لیے بیان کیا، خاتون ہو کر، وہ بھی زاد مطہرات میں سے ہے، اس لیے کہ امت کے سامنے اندھیرا نہ رہے، وہ دیکھیں کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اماں نے بتایا، کہا اگر اماں کر سکتی ہیں ہم ان کے بیٹے، اگر ہم دیکھتے کہ امت کو کہیں سے نقصان ہے تو ہم اس کو واضح کریں گے، یا اس میں لوگ مجھے کچھ بھی کہیں۔ آج پورے عالم میں حضرت کا جو مضمون ہے آج اسی طرح اپیل کر رہا ہے جس طرح حضرت زندگی میں تھا، آج بھی اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ سوراخ کو بند کرو جہاں سے شیطان گھستا ہے، نفس ہمارا مال چوری کرتا ہے، پھر تم تھوڑی نیکی کرو گے کافی ہے۔
تھوڑی نیکی کا مال بچا رہے گا. حضرت فرماتے تھے اگر ٹینکی کتنی بڑی ہو اور اس کی نیچے ٹوٹیاں کھلی ہوں تو جتنا پانی بھر لو خالی ہونا ہے. ٹینکی چھوٹی ہے لیکن ٹوٹی ضرورت کے لیے استعمال ہو اور باقی بند رہے تو پانی بچا رہے گا. میں اگر ہماری یہ ٹوٹیاں جو ہاتھ پاؤں ناک کان اگر اس سے مال نکلتا رہے نور ضائع ہوتا رہے گناہ کی وجہ سے تو کچھ بھی بچنے والا نہیں. یہ بہت السلام اس لیے السلام ہماری ایک چل رہی تھی